حیا گم سی کھڑی تھی۔ بی آپ کچھ کھائیں گی؟ وہ چونکی، بے اختیار منہ سے نکلا پانی۔ اسے پیاس لگی تھی، اتنا چیخنے چلانے سے گلے میں درد تھا۔ بی جی آپ میرے ساتھ آئیں گے؟ کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بی اماں کچن کی طرف بڑھی۔ وہ جھجکتے ہوئے پیچھے آئی، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور گلاس میں پانی ڈالا۔ حیا نے بغیر سانس لیے پورا گلاس اندر اتار لیا۔ لبوں سے چند قطرے ٹپک رہے تھے۔ گہری سانسیں لی، پھر معصومیت سے اماں کو دیکھتے ہوئے ایک گلاس اور مل سکتا ہے پلیز؟ پلیز ضرور بی جی مسکراتے ہوئے۔ کیا کہا کہ کتنی پیاری بچی ہے، پتہ نہیں کب سے پیاسی ہے۔ وہ دل میں افسوس کر رہی تھی۔ وہ نکاح کا تمام بندوبست کر چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوا، اپنے روم کی جانب جاتے ہوئے نظر کچن میں گئی تھی۔ وہ مسلسل کھا رہی تھی بنا رکے۔ وہ اسے دیکھنے لگا، کتنا بچپنا ہے اس میں۔ وہ سر جھٹکتا واپس روم کی جانب بڑھا۔ وہ تھکا ہوا تھا۔ الماری کھولی، کپڑے نکالے، باتھ روم میں گھس گیا۔ پانی سے شاور لیا اور لینے کے بعد وہ بہتر محسوس کر رہا تھا۔ واپس نیچے آیا کہ کچن دیکھا، وہ اب چائے کے سب لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہوئی۔ حمزہ دیکھے بنا شرٹ کی آستین چڑھاتے ہوئے، تمہیں کچھ لینا ہے تو بی اماں کو بتا دو، تھوڑی دیر میں نکاح ہے۔ وہ جھکے سر سے نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اداس تھی، بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ ترچھی آنکھوں سے حیا کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی ہو۔ وہ پرواہ کیے بغیر کندھے اچکاتا باہر نکل گیا۔ خڑوس سمجھتا کیا ہے خود کو؟ وہ بڑبڑائی، میں یہاں کبھی نہیں رہوں گی، میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ وہ دل میں ارادہ کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد، یہاں سائن کرو، اشارہ کرتے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دوپٹہ سر پہ لیے ہوئے تھی۔ میں سائن نہیں کروں گی، وہ بڑبڑائی۔ وہ قریب ہوا، مجھے کروانے آتے ہیں۔ دھڑکن تیز ہوئی، اچھا کر رہی ہوں نا؟ وہ جلدی سے پین اٹھائے، سائن کرنے لگی۔ نکاح ہو چکا تھا۔ اب حیا کا نام حمزہ فیاض بیگ کے نام کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ وہ تھک گئی تھی، آنکھیں جھپکتے کھولے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نزدیک آتے ہوئے، اوپر روم میں جا کر سو جاؤ۔ حیا فوراً پوری آنکھیں کھول کر کھڑی ہوئی۔ میں تمہارے روم میں نہیں رہوں گی۔ وہ مزید قریب آیا، یہاں ملازم بھی ہیں، تمہیں میرے روم میں ہی رہنا پڑے گا، چاہے صوفے پر سو یا فرش پر۔ لاپرواہی سے کہا تھا۔ وہ دل میں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، نہیں، میں تمہارے روم میں کبھی نہیں۔ وہ مزید قریب ہوا، سانس رکی، آہستہ سے لب ہلے۔ تم نے پرومس کیا تھا نا، تم نہیں چھوؤ گے۔ آنکھیں بھینچ لی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اس نے واقعی اسے نہیں چھوا تھا، بس قریب تھا۔ وہ اس کی سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ اگر تم نے مزید ضد کی تو میں تمہیں اٹھا کے روم میں لے جاؤں گا، اور بھول جاؤ کہ میں نے ایسے کچھ کہا۔ لفظ چبا کر کہا۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ اتنی جلدی کسی کے سامنے ہار ماننے والی نہیں تھی، اور وہ واقعی ڈر گئی تھی۔ سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ اچھا، میں جا رہی ہوں۔ اور فوراً اوپر کی جانب بڑھی اور وہ اطمینان سے لاؤنج میں پڑے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ موبائل میں نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ علی، کام ہو گیا؟ یس سر، ہم نے پورا علاقہ کلیئر کر لیا ہے۔ مسکراتے ہوئے، گڈ جاب۔ اچھا علی، یس سر، ایک کام ہے۔ جی حکم سر، مجھے اس لڑکی کا فیملی ڈیٹا چاہیے، اور یہ بھی پتہ کرو فیملی میں سے کسی اغوا کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ اوکے سر، میں کچھ دیر میں انفارم کرتا ہوں۔ فون رکھتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آیا تھا۔ بی اماں سے بات کر کے اوپر کی طرف بڑھا۔ روم کا دروازہ کھلا، لائٹ آن کی۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ حیا نے صوفے کے چاروں طرف چیئر رکھی تھیں اور اپنا دوپٹہ گیٹ باندھ کر اس پر جو بھی چیزیں روم میں اسے ملی تھیں، پرفیوم، باڈی سپرے، وہ سب اس پر اس طرح اٹکایا تھا کہ ذرا بھی ہلے تو سب گر جائے۔
اور اگر وہ پاس آنے کی کوشش کرے گا تو چیزیں گرنے سے وہ ضرور جاگ جائے گی۔ تھوڑا آگے واٹر بالز جو روم کے جال میں رکھی گئی تھی وہ اب فرش پر بکھری تھی۔ صوفے پر وہ سر سے پاؤں تک وہ چادر لپیٹے سو چکی تھی۔ ریڈ چلی اسپرے اس کے پاس تھا جو کچن سے موقع دیکھ کر چلایا تھا۔ بھی اماں حمزہ کو پہلے ہی آگاہ کر چکی تھی۔ وہ اب روح بھینچ کر اپنے کمرے کی حالت دیکھ چکا تھا پر اسے غصہ نہیں آیا تھا۔ تو یہ رکاوٹیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ میں قریب نہ آ سکوں، اسے سوچ کر ہنسی آئی تھی۔ وہ سر جھٹکاتا الماری کی طرف بڑھا، ٹراؤزر ٹی شرٹ نکال کر باتھ روم چلا گیا۔ وہ ہمیشہ اکیلا ہی رہا تھا اور آج کمرے میں کسی کی موجودگی عجیب سا احساس تھا۔ شاور لے کر باہر نکلا، نظر اس طرف گئی، چہرے سے چادر ہٹی تھی۔ سر جھٹکا، وہ ڈریسنگ ٹیبل تک آیا، بالوں میں برش کیا، لیپ ٹاپ نکال کر بیڈ کی سائیڈ سے ٹک لگائی اور کام میں مصروف ہو گیا۔ نظر پھر اٹھی، حیا کا رخ اب اس کی جانب تھا۔ میں نے غلط تو نہیں کیا؟ خود سے سوال کیا۔ وہ ابھی کم عمر تھی۔ وہ اسے دیکھے سوچ رہا تھا اگر میں نہیں کرتا تو پاک دامن ہونے کے باوجود اس کی عزت پر کیچڑ اچھالا جاتا جو اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتا۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے گہری سانس لی، لیپ ٹاپ آف کیا اور لیٹ گیا۔ اس کی خوشبو وہ پورے روم میں محسوس کر رہا تھا۔ جاری ہے اگلی قسط کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں یا چینل پر وزٹ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔